آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اپنی قبر کی نشاندہی کرنا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ شیخ مفید الارشاد اور طبرسی اعلام الورا میں رقم جو ہے طراز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طبرسی کی روایت جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظ سے مروی ہے کہ حسن بن علی النغا نے کہا، حضرت علی علیہ السلام کے آزاد کردہ ایک غلام نے مجھ سے بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حسنین کریمین علیہ السلام سے فرمایا کہ جب میری روح جو ہے وہ قفص انصرا سے جو ہے پرواز کر جائے تو تم میری لاش کو چارپائی پر رکھ دینا اور غسل و کفن کے بعد میرا جنازہ لے جانا۔ تم چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھانا، اگلا حصہ جو ہے اسے وہ خود بخود اٹھے گا، اٹھانے والا کوئی اور ہوگا۔ پھر میرا جنازہ مقام غریبین تک لے جانا، وہاں تمہیں ایک چٹان دکھائی دے گی جس سے روشنی نکل رہی ہوگی، اسے تھوڑا سا جو ہے کھودنا، تمہیں اس میں جو ہے بنی بنائی جو ہے قبر دکھائی دے گی، مجھے اس میں دفن کر دینا۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو ہم نے حضرت کا جنازہ اٹھایا اور ہم نے چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا، اگلا حصہ خود بخود اٹھا۔ پورے راستے میں ہمیں تسبیح و تقدیس کی جو ہے بھن بھناٹ جو ہے وہ آوازیں اس طرح سنائی دیتی رہیں، یعنی جیسے کوئی آہستہ آواز میں پڑھتا جائے۔ اور جب ہم مقام غریبین تک پہنچے تو ہم نے اس چٹان کو دیکھا جس سے روشنی برآمد ہو رہی تھی۔ ہم نے اس جگہ کو تھوڑا سا کھودا تو ہمیں بنی بنائی قبر نظر آئی، وہاں پر ایک پتھر رکھا تھا جس پر یہ عبارت تحریر تھی، اس قبر کو نوح نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تیار کیا، ہم نے آپ کو اس قبر میں دفن کیا اور اللہ کی طرف سے آپ کی عزت افزائی کو دیکھ کر ہم خوش ہوئے۔ جب ہم حضرت کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ہمیں کچھ ایسے شیعہ ملے جنہوں نے حضرت کی جناز نماز ادا نہیں کی تھی۔ ہم نے انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمارے والد کی کیا خوش عزت افزائی کی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس بات کے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے والد کی وصیت تھی کہ قبر کا نشان مٹا دیا جائے، چنانچہ ہم نے نشان قبر مٹا دیا، مگر لوگ پھر بھی وہاں گئے اور پھر وہاں وہ ہمارے پاس واپس آئے اور کہا کہ ہم نے حضرت کی قبر کو جو ہے تلاش کیا مگر ہمیں اس کا کہیں نام و نشان نہیں دکھائی دیا۔ یہ کتاب جو ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 91 اور اعلام الورا میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلا موضوع، آپ نے عالم نزع میں کیا دیکھا۔ شیخ صدوق نے مالی میں اپنی اسناد کے ساتھ ابو حمزہ سمالی سے روایت کی ہے، انہوں نے حبیب بن عمر سے نقل کیا، انہوں نے کہا، میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات میں ان کی عیادت کرنے گیا، آپ نے مجھے اپنا زخم دکھایا، میں نے زخم دیکھنے کے بعد کہا خدا نے چاہا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، حبیب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگا اور آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بھی رونے لگی۔ آپ نے اپنی دختر سے فرمایا، پیاری بیٹی آپ کیوں روتی ہیں؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ ابا جان، اب بھی آپ نے کہا کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پیاری بیٹی، جو کچھ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اگر تمہیں بھی وہ دکھائی دیتا تو نہ روتی۔ حبیب کہتا ہے کہ میں نے کہا، امیر المومنین آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حبیب
میں اس وقت آسمان کے فرشتوں اور انبیاء کو یکے بعد دیگر اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ میرے پاس میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ آگے آ جاؤ، تمہارے لیے آگے جو کچھ رکھا ہے وہ اسے کہیں بہتر ہے جس میں آپ ہیں، یعنی دنیا سے آپ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد حبیب کا بیان ہے کہ ابھی میں حضرت کے بارے پاس سے اٹھ کر باہر نہیں آیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت حسن مجتبیٰ نے خطاب دیا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو، اس رات قرآن حکیم نازل ہوا اور اسی رات حضرت عیسیٰ بن مریم کو اٹھایا گیا، اور اسی رات جو ہے یوشع بن نون شہید ہو گئے تھے، اور اسی رات میرے والد ماجد امیر المومنین علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ خدا کی قسم، کوئی بھی وصی میرے والد سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور آپ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تمام ہوئی۔ رسول خدا انہیں غزوات میں بھیجتے تھے تو جبریل آپ کے دائیں اور میکائیل آپ کے بائیں جنگ کرتے تھے۔ میرے والد کوئی چاندی اور سونا چھوڑ کر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، البتہ وظیفہ کے ساتھ 700 درہم چھوڑ کر رخصت ہوئے ہیں، اور جو کہ انہوں نے غلام خریدنے کے لیے جمع کیے تھے۔ یہ اعمالی صدوق میں موجود ہے۔